بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ خبر کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن تیزی کے باعث سو انڈیکس 1,71,000 کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران سو انڈیکس 995 پوائنٹس کے اضافے سے 1,70,860 پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ سو انڈیکس 1,135 پوائنٹس اضافے سے 1,71,000 کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر سو انڈیکس 1,69,864 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب خبر ہے کہ انٹر بینک سے آج کاروبار کے دوران امریکی ڈالر 1 پیسے سستا ہو کر 280.31 روپے کا ہو گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق انٹر بینک میں اس سے قبل ڈالر 280.32 پر بند ہوا تھا۔ رواں سال انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہوا ہے، جبکہ سال 2024 کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 278.55 تھا۔ جی ناظرین، ادھر آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھونڈانی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکاروں اور حملہ آور سمیت 40 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے مزید ملزمان کی تلاش ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور آپس میں باپ بیٹا ہیں۔ جوابی کارروائی میں 50 سال کا باپ مارا گیا، جبکہ 24 سال کا نوجوان زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی اور برطانوی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کی شناخت سڈنی کے رہائشی نوید اکرم کے نام سے ہوئی ہے۔ سڈنی میں ایک حملہ آور کو احمد نامی مسلمان شخص نے دبوچ کر گرایا۔ اسلحہ چھیننے کی کوشش میں احمد زخمی بھی ہوا، جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملہ آور کو دبوچ کر یہودیوں کا جانی نقصان کم کرنے والے احمد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ معاشرے میں پرتشدد اور مجرمانہ اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سڈنی واقعے پر پاکستان سمیت عالمی برادری کی جانب سے شدید مذمت اور اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کے دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان متاثرہ خاندانوں، آسٹریلوی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی سڈنی میں ہوئی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سڈنی میں یہودی دشمن حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے بھی سڈنی فائرنگ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور قتل عام کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے۔ ترکی نے سڈنی کے شہر پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطین نے بھی سڈنی فائرنگ واقعے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے اسرائیلی شہری بھی ہلاک ہوا۔ فائرنگ یہودیوں کی مذہبی تقریب کے دوران کی گئی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البائنز نے فائرنگ کا واقعہ تکلیف دہ قرار دیا۔ آسٹریلیا میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ قومی پرچم بھی سرنگو ہے۔ دوسری جانب بھارت اور افغانستان نے سڈنی فائرنگ کو پاکستان سے جوڑنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے سڈنی کے رہائشی پاکستانی نوجوان شیخ نوید کو حملہ آور قرار دیا۔ شیخ نوید نے ویڈیو پیغام میں پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا اور کہا کہ ان کی تصویر استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کا دہشت گردی کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے بنیاد پروپیگنڈا نے ان کی سلامتی اور ساکھ داؤ پر لگا دی ہے۔ شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر جاری جھوٹا پروپیگنڈا روکنے کی بھی اپیل کی ہے۔ دریں اثنا آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایشیاڈ سیریز کے ایڈیا میں شیڈول تیسرے ٹیسٹ میں سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حکام نے
ایڈیلیڈ اوول کے باہر اضافی سیکیورٹی کی تصدیق کی ہے۔ اس حوالے سے ساؤتھ آسٹریلیا پولیس کمشنر گرانٹ اسٹیویز نے کہا کہ سیکیورٹی رسپانس سیکشن کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ رسپانس سیکشن میں پولیس افسران اعلیٰ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اضافی اسلحہ بھی ہوتا ہے۔ پولیس کمشنر کا کہنا تھا کہ رسپانس سیکشن چند برس قبل قائم کیا گیا جو پبلک مقامات پر فرائض انجام دیتا ہے۔ رسپانس سیکشن کو اسٹیڈیم کے ارد گرد تعینات کیا جائے گا جو فینس کی حفاظت کریں گے۔ واضح رہے کہ سڈنی کے ساحل پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں اب تک 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشین سیریز کا تیسرا ٹیسٹ 17 دسمبر سے ایڈیلیڈ اوول شروع ہوگا، جبکہ دوسری جانب آسٹریلیا کی حکومت نے ملک کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین سیکیورٹی کے نئے قوانین کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ناظرین، ادھر جرمنی نے امریکہ اور یورپ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمنی نے یہ فیصلہ افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات پر کیا ہے۔ جرمن میڈیا کا کہنا ہے کہ جرمنی نے 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جرمن وزارت داخلہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ جرمنی آنے کے منتظر افغان مہاجرین کے داخلے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کی شدت پسندانہ پالیسیوں نے عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 2024 میں جرمنی نے 28 جبکہ 2025 میں 81 مجرمانہ کارروائیوں پر افغان باشندوں کو ملک بدر بھی کر دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔